السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا نہ ان سے کوئی کلمہ نکلی، جیسے درخت، گھر، قلم، مرد، سر، کتاب، ہوا، دوا وغیرہ۔ نمبر 2 مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا لیکن ان سے بہت سارا افعال بنتا ہو، جیسے پڑھنا۔ پڑھنا سے پڑھنے والا بنے گا، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھتا ہوا، پڑھائی بنے گا۔ کھانا، کھانے والا، کھایا ہوا، کھاتا ہوا، یہ سب بنے گا۔ آنا، جانا، لکھنا، سونا، جاگنا وغیرہ، یہ مصدر ہے۔ نمبر 3 مشتق۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتے ہیں، سے لکھنا سے کھیلنا، کھیلنا مصدر، کھیلنا سے کھلاڑی، کھیل، سینا سے سلائی، سوئی، بولنا سے بول، بولی، یہ مشتق ہے۔ مشتق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اس میں جامد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں جامد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم معرفہ یا اسم خاص۔ نمبر 2 اسم نکرہ یعنی نکرہ یا اسم عام۔ نمبر 1 معرفہ یا اسم خاص، خاص، جیسے رحیم۔ اس میں بولتے ہم لوگ، اس میں پڑھے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں بولیں گے۔ تو معرفہ یا اسم خاص، اس میں معرفہ یا اسم خاص یعنی خاص نام، جیسے رحیم یہ خاص آدمی کا نام ہے، رحیم۔ پٹنہ ایک جگہ ہے، پٹنہ ایک جگہ ہے، شہر ہے۔ ہمالیہ ایک پہاڑ کا نام ہے، گنگا ایک ندی کا نام ہے۔ یعنی خاص آدمی، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص بولیں گے۔ نمبر 2 نکرہ یا اسم عام، جیسے عورت، مرد، گھر، پھل وغیرہ۔ یعنی خاص اور عام میں فرق یہی ہے، جیسے عورت، جیسے یہاں رحیم ایک خاص آدمی کا نام رحیم ہے۔ اگر اسی کو ہم بول دیتے لڑکا، مرد بول دیتے مرد، تو یہ ہو جاتا اس میں عام۔ لیکن رحیم ایک خاص آدمی کا نام ہے، اس لیے اس میں معرفہ اس میں خاص ہوگا۔ عورت، اب یہ اس سے عورت، تمام عورت مراد ہو رہی ہے۔ اگر اس میں ہم کسی عورت خاص نام لے لیتے، جیسے فاطمہ، سمیہ، تو یہ خاص ہو جاتا، لیکن عورت بولے یہ نکرہ ہوا۔ مرد ہے، اب یہاں پہ ہم رحیم کا نام لیے تھے، رحیم، تو یہ خاص ہو گیا۔ اب یہاں پہ مرد کا نام لیے، تمام مرد مراد ہو رہا۔ گھر، پھل، اب یہاں پہ پھل دیکھیے، پھل سے پتہ چلا تمام پھل، جیسے امرود بھی ہو سکتا ہے، انگور بھی ہو سکتا ہے، سیب بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ پھل کا نام ہے، یہ نکرہ ہوا۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی، اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم معہود، اسم مضاف، منادا۔ نمبر 1 علم۔ علم کسی شخص، کسی
خاص چیز یا خاص شخص ہے کے نام کو علم بولیں گے، جیسے پٹنہ، رائچی، اسحاق، مدینہ مسجد، یوسف، آزاد نگر وغیرہ۔ نمبر 2، ضمیر۔ ضمیر اسم کے بدلے میں آتا ہے، ضمیر اسم کے بدلے میں آتا ہے، جیسے تم، تمہارا، میرا، وہ، اس، یہ ان لوگوں۔ نمبر 3، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، قریب، قریب، بعید۔ قریب جو ہو گیا، قریب کے لیے جیسے یہ، بعید ہو گیا وہ، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اس میں موصول۔ اس میں موصول جیسے جو، جس میں، جو چوری کرے گا، جو چوری کرے گا وہ سزا پائے گا، جس نے محنت کیا وہ کامیاب ہوا، ایسے جملہ میں۔ نمبر 5، معہود۔ معہود مضاف منادہ، یہ 10th میں، میٹرک میں کم پوچھتا ہے، نہیں پوچھتا ہے، سمجھ لیجئے، کبھی کبھی پوچھتا ہے، نہیں پوچھتا۔ معہود، معہود کی بھی 2 قسمیں، معہود ذہنی، معہود خارجی۔ معہود ذہنی وہ جیسے میرا دوست آیا، دوست سے مراد میرا سجاد، اکرم، کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست سے مراد۔ اب معہود ذہنی ہوا ہے۔ خارجی، کلیم اللہ، کلیم اللہ بولے، کلیم اللہ سے مراد موسیٰ کلیم اللہ، تو یہ خارجی ہوا۔ مضاف منادہ، مضاف منادہ، جیسے اے خدا، اے خدا، اے منادہ ہوا، اے منادہ، اور خدا مضاف، اے منادہ، خدا مضاف۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے صفت کی 4 قسمیں ہیں، صفت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صفت ذاتی۔ نمبر 2، صفت اضافی۔ نمبر 3، صفت عددی۔ نمبر 4، صفت مقداری۔ نمبر 1، صفت ذاتی، جس میں ذات کا پتہ، جیسے صفت ذاتی، جیسے کسی کے اندر گن ہو، جیسے کالا، اچھا، ناٹا، موٹا، گن، اس کو صفت ذاتی بولیں گے۔ جیسے مرد ہے، مرد ہے، مرد کا ایک صفت ہے، گن ہے۔ رستم، لال، چھوٹا، بڑا، یہ صفت ہے، صفت ذاتی ہے، ذاتی۔ نمبر 2، صفت اضافی، جس سے کسی کا لگاؤ ہوتا ہے، جیسے ہندوستانی، ہندوستان کا رہنے والے، ہندوستانی، پہاڑی، باغ والا، یہ صفت اضافی ہوگا۔ نمبر 3، صفت عددی، جس میں گنتی کا پتہ چلے، جیسے پہلا، دوسرا، چوتھا وغیرہ۔ نمبر 4، صفت مقداری، جیسے گز، بھر، اتنا، کتنا، یعنی صفت مقداری وہ ہے اس میں ناپ تول کا پتہ چلے، اس میں جیسے گز، کتنا گز کپڑا، بھر، کتنا بھر اناج، جیسے اس میں جس میں ناپ تول کا پتہ چلے، جیسے چاول، مونگ، گیہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے اب اگلے دن ملیں گے ہم اگلے سبق کے ساتھ۔ خوش آمدید، خدا حافظ۔